السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 43 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، ان تمارین میں جس چیز کی مشق کرائی گئی ہے وہ جملہ فعلیہ کی ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یعنی مسند الیہ، اسی کو فاعل کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑے ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں۔ ذهب الولد، یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ مکمل جملہ ہے، جملہ مفیدہ ہے۔ اس جملے کے اندر لڑکے کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو یہ مسند الیہ یا فاعل اور یہ فعل ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ ہاں اتنا ضرور کر لینا، اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کو مذکر، اور فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل کو مؤنث لائیں گے، لیکن فعل ہر حال میں واحد ہی رہے گا۔ اب دیکھیے فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور فاعل اگر مرفوع مفرد ہو تو یہ اس طرح کی شکل بنیں گی۔ اگر یہ تثنیہ ہو تو تثنیہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ الف نون لائیں گے حالت رفع میں، تو یہ تثنیہ کی علامت ہو گئی، اور یہ پیش کے بدلے یہ نون ہو گیا۔ اگر جمع مذکر سالم ہو، جیسے مسلم، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مسلمون آتی ہے، یہ حالت رفع کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر یہ والدین آ جائے، والدین، تو یانون کے ساتھ آتے سمجھ جائیے حالت نصبی میں ہے یا جری میں ہے۔ اور یہ مسلمون، اگر مسلمین لکھا رہے سمجھ جائیے حالت جری میں ہے، یہ حالت نصبی ہے۔ اتنا جان لینے کے بعد اب آئیے ہم ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسلک الشہر شعبان، الفاظ کی تحقیق دیکھیے۔ انسلک ینسلخ، انسلاک بر وزن انفطر ینفطر انفطار، تو انسلک کے معنی ہوتے گزر جانا، انسلخ معنی گزر جانا، اور یہ ماضی ہے، تو ماضی ہے تو ماضی سے ترجمہ کریں گے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں شہر جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، تو سمجھ جائیے یہ اس کا فاعل ہے۔ تو شہر یہاں پہ مضاف ہے، شعبان مضاف الیہ، اور مضاف الیہ عام طور پہ مجرور ہوتا ہے، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ تو یہاں پہ یہ فاعل جو ہے، حالت فاعل مرکب اضافی ہونے کے بعد کیا ہے؟ یہ انسلک کا فاعل بنا ہے، تو ترجمہ کریں گے شعبان کا مہینہ گزر گیا۔ آگے دیکھیے، ابصر رجلان الہلال، ابصر یبصر ابصار کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، یہ بھی باب افعال سے بربزن اکرم یکرم اکرام، یہ ماضی ہے تو ماضی سے ترجمہ کریں گے۔ رجل کے معنی ہوتے ہیں آدمی، اس کی جمع رجال آتی ہے، یہاں الف نون کے ساتھ سمجھ جائیے حالت رفع میں یہ تثنیہ ہے، اور ہلال یہ منصوب ہے۔ تو یہ ابصرہ کے بعد یہ حالت رفع میں ہے تو سمجھیے یہ اس کا فاعل ہے، یا حالت نصبی میں ہے سمجھ جائیے یہ مفعول ہے۔ تو ترجمہ کریں گے دو آدمیوں نے چاند دیکھا۔ سام الولدان الصغار اليوم، ساما یصوم صومن کے معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا، بربزن قال یقول قولا، برابر یہ ماضی ہے۔ یہ ولدان، ولد یا ولد یا ولدن، اس کے معنی ہوتے لڑکا لڑکی دونوں ہوتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ولد کا استعمال واحد کے لیے بھی ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔
تو یہاں ولد کی جمع یہاں پہ ولدان لائی گئی ہے اور صغیر اس کی جمع صغار ہے اور یہ حالت رفیم ہے تو سمجھ جائیے اس کا کیا ہوگا فاعل ہوگا اور یہ اليوم جو ظرفیت کے بنا پہ یہ منصوب ہے. چلیے دیکھتے ہیں چھوٹے لڑکوں نے آج روزہ رکھا. چوتھا دیکھیے ذهب الظمأ ظمأ یظمأ ظمأن کے معنی ہوتے ہیں پیاسا ہونا. یہ ظمأ مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیاس کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. ابتلت العروق ابتل یبتل ابتلال یہ باب افتعال سے ہے. اس کے معنی ہو تر ہونا بھیگ جانا اور یہ ماضی ہے. اور ارکن اس کی جمع روک رگیں. ثبت یثبت الثبات کے معنی ہوتا ہے برقرار رہنا ثابت رہنا ثابت ہو جانا. اجر اس کی جمع اجور اس کے معنی ہوتے ہیں اجر ثواب. تو دیکھیں فعل کے بعد یہ کیا رہا کلمہ مرفوع ہے تو سمجھ جائے اس کا فاعل ہے. یہاں پہ عروق فعل کے بعد آ رہا ہے کلمہ تو یہ اس کا فاعل ہے. اجر بھی کی ثبت کے بعد آ رہا ہے فعل کے بعد تو یہ بھی کیا ہے فاعل ہے. تو دیکھیے ذهب الظمأ پیاس ختم ہو گئی یا پیاس گئی. وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں اور ثواب مل گیا ثابت ہو گیا یا مل گیا انشاءاللہ. آگے دیکھیے صلی المسلمون صلاۃ العید. صلی یصلی تسلیتاً یہ باب تفعیل سے ہے. اس کا معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا. کئی معنی ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے نماز پڑھنا. اس صلی اس کی اگر گردان کریں گے تو رما کا دروازہ کھٹکھٹائیے وہ بتائے گا. رما رمایا رمو صلی صلیا صلو. مسلمون یہ حالت رفیع میں واپس آتا ہے یاد رکھیے. صلاۃ العید یہ ترکیب اضافی ہے اور یہ ترکیب اضافی ہونے کے بعد یہ کیا بن رہا ہے مفعول ہے اس لیے یہ صلاۃ پہ نصب ہے. تو ترجمہ کریں گے تو یہ ہمارا کیا ہو فاعل یہ ہمارا کیا ہو مفعول. تو دیکھیے مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی. سمعت الاخوات خطبۃ الامام. سمع یسمع سمعن کے معنی ہوتا ہے سننا یہ ماضی ہے اور اختن کی جمع اخوات بہنیں. خطبتن کی جمع خطبات تقریر. امام اس کی جمع ائمہ. تو یہ فعل کے بعد یہ کلمہ جو ہے حالت رفیم ہے تو سمجھ جائیے یہ کیا ہے فاعل ہے. خطبۃ الامام یہ منصوب ہے تو سمجھ جائیے یہ کیا ہے مفعول ہے. اور یہ حالت یہ جو ہے ترکیب اضافی ہے. آئیے ترجمہ کرتے ہیں. بہنوں نے امام کا خطبہ سنا. آگے دیکھیے اطعم الاغنیاء المساکین البائسین. اطعم یطعم اطعام یہ بھی باب افعال سے ہے. بروزن اکرم یکرم اکرام یہ ماضی ہے. غنی کی جمع ہوتی ہے اغنیاء مالدار. مسکین اس کی جمع مساکین غربا. اور بائسین بائس یبعث بعثن بوسن کے معنی ہوتا ہے اصل بدحال ہونا. اس سے یہ صفت کے صیغہ ہے باعث بدحال مصیبت زدہ. تو اتمہ کے بعد فعل جو ہے اس کے بعد یہ حالت کلمہ جو ہے حالت رفیع میں تو سمجھ جائیے فاعل ہے اور یہ نصب کی حالت میں سمجھ جائیے مفعول ہے. اور یہ المساکن الاغنیاء مرکب توصیفی ہو کر کے مفعول ہے. تو دیکھیے
مالداروں نے مصیبت زدہ یا بدحال مسکینوں کو کھانا کھلایا. تفتحت الوردة الحمراء في الحديقة. تفتح يتفتح التفتح، یہ باب تفاعل سے ہے اور یہ ماضی ہے. اس کے معنی ہوتے کھل جانا. الوردة الحمراء یہ فعل کے بعد ہے اور یہ حالت رفع میں سمجھ جائیے فاعل ہے اور یہ مرکب توصیف. تو وردہ موصوف اور حمراء صفت دونوں مل کر کے فاعل واقع ہوا ہے. فی الحدیقۃ باغ میں. دیکھیے باغ میں لال گلاب باغ میں کھلا. جمعت البنتان الازہار الجمیلۃ. جمع یجمع جمعن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. بنتم اس کی تسنیہ ہے بنتان اور الف کے ساتھ ہے، سمجھ جائیے حالت رفع میں ہے. اور الازہار الجمیلۃ یہ مرکب توصیفی ہو کر کے یہ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، کیونکہ یہ زبر کی حالت میں، نصب کی حالت میں مفعول بنے گا. تو دیکھیے دونوں لڑکیوں نے خوبصورت پھولوں کو توڑا. دونوں لڑکیوں نے خوبصورت پھولوں کو جمع کیا. کنست الخادمۃ صحن الدار. کنس یکنس کنسن یا کنس یکنس کنسن مانے تو جھاڑو دینا اور یہ ماضی ہے، رائٹ. خادمۃ اس کی جمع ہوتی ہے خادمات. خادم یخدم خدمتن کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنا. خادم خدمت کرنے والا، خادمۃ خدمت کرنے والی. صحن کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے گھر کا جو آنگن ہوتا ہے اسی بھی صحن کہتے ہیں. صحن اس کی جمع ہوتی ہے صحون. دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، دار اس کی جمع دیار یا دور. تو فعل کے بعد یہ کلمہ حالت رفع میں ہے تو فاعل، اور یہ نصب کی حالت میں ہے تو سمجھیے یہ مفعول ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی بن کر کے کنس کا یہ مفعول واقع ہوا ہے، رائٹ. ترجمہ کریں گے خادمہ نے گھر کے صحن کو جھاڑا یا جھاڑو دیا. فاز الصدیقان فی سعیہما. فاز یفوز فوزن کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا. بربزر کالا یقول قولا. صدیقن اس کی جمع اصدقاء آتی ہے لیکن یہ الف ان کے ساتھ ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں دونوں دوست، دو دوست، تسنیہ ہے یہ. سعیون سعی یا سعین کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، جدوجہد کرنا. فی سعیہما اپنی کوششوں میں. چلیے تو فاضل کے بعد الصدیقان حالت رفع میں ہے تو یہ اس کا فاعل ہے. دونوں دوست اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے. آگے دیکھیے نال المجدون الجوائز الثمینہ. نالا ینالو نیلن اس کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، پا لینا. اور مجدن اجد یجد ازداد کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے تو محنت کرنا. یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مجدن. مجدان مجدون محنتی، محنت کرنے والے یعنی محنتی. اور یہ جمع مذکر سالم ہے، واو کے ساتھ آئے اس لیے کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور جائزتن اس کی جمع جوائز، اس کے معنی انعام، اور سمینہ کے معنی ہوتے قیمتی. تو یہ
فعل نالا کے بعد موجودون حالت رفع میں سمجھ جائیے فاعل ہے، اور یہ نصب کی حالت میں سمجھ جائیے مفعول ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہو کر کے نالا کا کیا ہے؟ مفعول واقع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، محنت کرنے والوں نے، محنت کرنے والوں نے قیمتی انعامات حاصل کیے۔ آگے دیکھیے، افسدت الکتب المزنۃ اخلاق الناشئین۔ فسد یفسد، فساد کے معنی بگڑ جانا، اسی کو اگر باب افعال میں لے جائیں گے، افسد یفسد افساد، بر وزن اکرم یکرم اکرام، تو اکرم 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 اکرمت، افسد 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 افسدت، لیکن بعد کا جو کلمہ ہے معرب باللام ہے، اس سے ملا کر پڑھنے کے لیے ساکن کو زیر سے بدل دیا گیا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بگاڑنا۔ کتاب، اس کی جمع کتب، ماجنا، مجن یمجن، مجون کے معنی ہوتے ہیں بے حیا ہونا۔ صفت اس جگہ ہے ماجن، مؤنث ماجنا۔ اخلاق، خلقن کی جمع ہے اخلاق، اخلاق۔ ناشئین، نشأ ینشأ، نشأن کے معنی ہوتے ہیں پیدا ہونا، بڑھنا، تو ناشئ یعنی بڑھنے والا، تربیت پانے والا، جو ابھی بڑھنے کے مرحلہ میں ہو، یعنی نوقص کا ترجمہ کریں گے۔ تو اب دیکھیے فعل کے بعد یہ جو یہ حیثیت حالت رفع میں، تو سمجھ جائیے کہ فاعل ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب توصیفی افسدہ کا فاعل، اخلاق الناشئین یہ مرکب اضافی، اور یہ حالت نسبی میں ہے، اس لیے یہ افسدہ کا یہ مفعول ہے۔ تو ترجمہ کریں گے، فحش کتابوں نے نوخیز کے اخلاق کو بگاڑ دیا۔ آگے دیکھیں، سمعت الاذان ورأت العیون واکلت القلب۔ اذن کے معنی کان، اس کی جمع آذان، اور رأى یرا، رؤیا کے معنی ہوتے دیکھنا، اس کی گردان رما کے معنی لائیں گے، رما رما یا رما، اور رأى رأیا راؤ۔ عین کی جمع عیون، آنکھیں۔ اکل یکل اکلن کے معنی ہوتے سمجھنا، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ سمجھنے کے معنی میں ہے۔ قلبن کی جمع قلوب، دل۔ اب دیکھیے فعل سمع کے بعد لفظ سے یہ کلمہ مرفوع ہے، تو سمجھے یہ فاعل، ٹھیک۔ یہ رعت کے بعد جو عیون کلمہ آ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حالت رفع میں، سمجھ جائے اس کو فاعل، اور قلب فعل کے بعد آ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حالت رفع میں، تو سمجھیے یہ فاعل ہے، برابر۔ اب دیکھیے، سمعت الاذان، کانوں نے سنا، ورأت العیون، اور آنکھوں نے دیکھا، وَأَكَلَتِ الْقُلُوبُ، اور دلوں نے سمجھا، برابر۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو حق بنتا ہے کہ آپ لائک کریں، لہٰذا سے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے حق میں دعا گو ہوئیے۔ انشاءاللہ پھر میں انشاءاللہ عنقریب ملوں گا، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔